بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ اسلام کے اندر بہنوں کو جو بھات دیا جاتا ہے کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں، یعنی شرعی نقطۂ نظر سے یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ بھات دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، بہنوں کو بھات دینا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں شریعت اور اسلام کیا کہتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب مرحمت فرما دیجئے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر بھات لینا یہ ایک غیر شرعی رسم ہے، یعنی اسلامی رسم نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا ہوا، غیروں سے اخذ کیا ہوا نیا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ ہاں، اسلام نے جو تعلیم دی ہے بہنوں کو حق دینے کا، تو یقیناً وہ فرض رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کتاب الفرائض کے اندر یہ باب آتا ہے اور کتاب الفرائض کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ ایسا فرض ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین کر رکھا ہے کہ بہنوں کا حصہ وراثت کے اندر یا باپ کی مالیت میں، باپ کی ملکیت میں، باپ کے مال کے اندر بیٹیوں کا بھی اسی طریقے سے حق ہوتا ہے جس طریقے سے ایک بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ تو شریعت کا تقاضا یہ ہے، اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر بہنوں کو حق نہیں دیا گیا ہے تو بہنوں کا حق دینا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں، یہ جو بھات شادی کے موقع پر بہن کو جو بھات دیا جاتا ہے، یہ چادر اڑا کر کے اس کو کچھ بھی بھات کے موقع پر کچھ بھی پیسہ یا کچھ بھی دیا جاتا ہے، گفٹ وغیرہ، تو یہ ایک غیر شرعی رسمی طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ضروری ہے وہ ہے بہنوں کا حصہ، کہ بہنوں کو ان کا حق دے دیا جائے، ان کا حصہ دے دیا جائے، ان کی وراثت دے دی جائے، ان کا جو مال کے اندر حصہ بنتا ہے ان کو وہ دیا جائے۔ اسلام اس کی تلقین کرتا ہے اور اسلام اس پر ہمیں زور دیتا ہے کہ بہنوں کا حق دیا جائے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے برخلاف کہ شادی کے موقع پر بہنوں کو جو بھات دیا جاتا ہے، اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ یہ ایک ہدیہ ہے۔ یہ اگر ہم اس کو ایک غیر شرعی رسم مان رہے ہیں تو اس کو اگر یہ بھی سمجھیں کہ یہ ایک ہدیہ ہے، ہدیہ کے طور پر ہم دے رہے ہیں، تو پھر اس میں چند باتیں ہیں کہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ ہدیہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے بہنوں کو دیتا ہے، یا کسی اور کو دیتا ہے تو اس کو گفٹ کہا جاتا ہے، اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا تہادوا تحابوا، کہ آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ تو اگر آپ اپنی بہنوں کو شادی کے موقع پر یہ ہدیہ پیش کر دیں تو یہ جائز ہے، اس کی گنجائش رکھیے، لیکن بھات کا نام لگا کر کے دینا یہ اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے، یہ غیروں سے اخذ کیا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا شادی بیاہ کے موقع پر اپنی بہنوں کو جو حصہ دیا جائے، جو گفٹ دیا جائے، وہ ہدیہ کہہ کر کے یا اسی طریقے سے دل کی خوشی کے ساتھ میں ان کو دیا جائے، اور بھات کا نام زبان پر نہیں آنا چاہیے، بھات کا نام بالکل نہیں لینا چاہیے، اس کو ایسے ہی دیا جائے، گفٹ کے طریقے پر یا ہدیہ کے طور پر دیا جائے۔ بھات اسلام کے اندر ایک غیر شرعی اور غیر رسمی طریقہ مانا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر بھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، تو اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے ورڈ یوز کریں یا ایسی کوئی بدعات دین کے اندر ایجاد کریں کہ جس سے ہمارا اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے باز آنا چاہیے، رکنا چاہیے، اور ایسے موقع پر بھات کو بھات نہ کہا جائے بلکہ ایک گفٹ یا ہدیہ کے طور پر ان کو بہنوں کو دیا جائے۔ اور اگر نہ بھی دیا جائے تو بہنوں کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے بھائیوں نے ہمیں یہ نہیں دیا، کیونکہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ نہیں دیتا ہے نا تو دل کے اندر یہ نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے یہ چیز نہیں دی گئی ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا حق ہے، دے یا نہ دے، لیکن آپ کا حق جو شریعت نے متعین کیا ہے، اللہ نے جو متعین کیا ہے وہ فرض ہے، وہ آپ کو مل کر کے رہتا ہے۔ آپ کے بھائی اگر آپ کو یہ حق نہیں دیتا ہے، ایک بھائی ایک اپنی بہن کو حق نہیں دیتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو حق نہیں دیتا ہے، تو خدا کے یہاں وہ مجرم کہلایا جائے گا۔ آخرت کے اندر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرا حق کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یہ حق میرا اللہ نے متعین کیا تھا۔ تو اسلام کی تعلیمات بہنوں کا حق ہے، اور غیر رسمی غیر شرعی طریقہ یعنی بھات، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بھات کا نام لے کر کے ان کو ضروری سمجھ کر کے دینا یا بھات کی رسم کو اختیار کرنا، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہدیہ اور تحفہ دینے کو منع نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ہدیہ اور تحفہ خوب دیا جائے، جتنا آپ کو ہو سکے اتنا دو، اپنی بہنوں کو ہدیہ کا نام لے کر کے دو یا تحفے کے نام لے کر کے دو، یا میری طرف سے خوشی کے طور پر اس کو رکھ لو، میری طرف سے عیدی کے طور پر رکھ لو، یا میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو میں یہ چیز دینا چاہتا ہوں، لیکن ذہن کے اندر وہ غیر رسمی طریقہ نہیں آنا چاہیے بھات والا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں، دوسری بہنوں تک پہنچائیں،
اور آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔